نہیں چلے گا۔ حالانکہ شروع میں وہ راستہ اچھا راستہ ہے، لیکن اینڈ اس کا جو ہے وہ دلدل پر ہے، تو آدمی وہاں جائے گا ہی نہیں۔ کوئی ایسا راستہ جو انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ تاجر تجارت کرتے ہیں تو شروعات میں آپ پہلے بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں اس میدان میں قدم رکھوں کہ نہیں رکھوں، اگر میں اس میدان میں قدم رکھوں گا اینڈ پر مجھے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اس راستے جاتے ہیں، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو آپ اس راستے شروع ہی میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک طالب علم ہے، آپ کسی بھی فیلڈ کو چنتے ہیں تو چننے سے پہلے آپ سوچتے چلیں یہ شروعات کی کلاسز آسان ہے لیکن آخر میرے بس کا نہیں، اینڈ میرے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ اس راستے پر نہیں جاتے۔ یہی تو طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا ضیاءکار، اس سے بڑا بے وقوف انسان کون ہوگا کہ جس کو اینڈ کے انجام کا اندازہ ہو کہ نقصان دہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس راستے پر چلے۔ ایسا ہوشیار آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک بے وقوف انسان، ایک انتہائی ضیاءکار انسان، ایک انتہائی نادان انسان ایسا کر سکتا ہے۔ ہر کام کی شروعات سے پہلے اس کے انجام پر غور کر لینا، یہ ہوشیار لوگوں کی پہچان ہے، یہ دانا لوگوں کی پہچان ہے، یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ کام کی شروعات کرنے سے پہلے انسان اگر انجام کی فکر کر لے تو انسان بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے انجام اچھا ہوگا یا برا، آپ اس پر غور کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا، آپ اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، زہر کہاں نہیں ملتا، زہر ہر جگہ میسر ہوتا ہے، لیکن کیا انسان زہر خرید کر کے کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا، کیونکہ پتہ ہے کہ انجام برا ہے۔ جب زہر کھائیں گے تو زہر کھانے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، زندگی کے چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ اسی لیے تو انسان جو ہے وہ زہر نہیں کھاتا، کیونکہ انجام برا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مجھے بتاؤ، جس کام کا انجام اچھا نہ ہو آپ وہ کام نہیں کرتے، لیکن انسان دنیا کے کاموں میں اس پہ نظر رکھتا ہے کہ جس کا انجام برا ہو اس کی طرف نہیں جاتا، کانٹوں کی راہ نہیں جاتا، دلدل کی راہ نہیں جاتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب دنیا کے معاملے میں اتنے حساس ہو، دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہو، تو آخرت کے معاملے میں نادان کیوں ہو؟ اس راستے پر کیوں جا رہے ہو جس کا انجام جہنم ہے؟ اس راہ پر کیوں جا رہے ہو جس کا انجام اللہ کا عذاب ہے؟ اس راہ پر کیوں جا رہے ہو جس کا انجام اللہ کی ناراضگی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے نہیں آیا، بہت تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، تھوڑی میری بات پہ توجہ کرنا۔ انسان کس راستے پہ جا رہا ہے؟ جان بوجھ کر جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے ما لہو من دافع، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا عذاب تجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ جو میری قوم کے ذہن و دماغ میں بات بیٹھی ہے، ہم کچھ بھی کریں ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، ہم کچھ بھی کریں ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس امت پر، امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب اللہ کا نہیں آ سکتا، لیکن انفرادی عذاب اللہ کا آ سکتا ہے، آتا ہے اور آ رہا ہے۔ جب بھی تم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کا عذاب آئے گا، کسی شکل میں آئے گا، اور اگر آپ بیٹھیں گے اور تھوڑی دیر غور کریں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے عذاب میں کون کون مبتلا ہے۔
اور کس کس اعتبار سے مبتلا ہے. میں آپ کو کچھ نہ کہوں گا, آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے. بہت ہو گیا ایک دوسرے کو کہنا. ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں گے کہ میں اللہ کے عذاب میں گرفتار تو نہیں, میں اللہ کے عذاب میں گرفتار تو نہیں, اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہی بیٹھے بیٹھے